آج کے اس لیسن میں ہم بات کریں گے مدات کے بارے میں۔ مدات کیا ہیں اور کون سے ہیں اور کتنے ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بحفظ و ایمان ہوں گے۔ جب ہم بات کرتے ہیں مدات کے بارے میں تو 4 سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ مدات کیا ہیں، مد کی کتنے سبب ہیں، مد کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی اقسام ہیں، اور یہ کہ مد کو کس حد تک کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مدات کیا ہے۔ مد کے جو معنی ہیں وہ ہیں دراز کرنا اور کھینچنا۔ مد کے سبب 2 ہیں، ہمزہ اور سکون۔ سکون کا دوسرا نام جزم بھی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں مدات کی اقسام کو۔ مدات کی اقسام 6 ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ آج ہم صرف پہلی 2 اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ تجوید کورس کرنے کے لیے اور ڈیٹیل سے تجوید کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں۔ مدات کو بہتر سمجھنے کے لیے اس کی علامت کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے بریکٹ کے اندر، یہ مد کی علامت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مد متصل کیا ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو پھر مد متصل ہوگا، جیسے کہ جاء۔ اب یہاں پر جو جاء ہے یہ ایک کلمہ ہے، تو یہاں پر کیا ہوا ہے کہ مد کے بعد حمزہ جو آیا ہے وہ اسی کلمے میں آیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نصر میں آپ دیکھیں کہ یہ لفظ آیا ہے، یہ کلمہ آیا ہے۔ تو پڑھ کے دیکھتے ہیں، جیسے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اب اس آیت میں جاء ایک کلمہ ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے، تو لہٰذا یہ مد متصل ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ جاء اور جیء میں کیا فرق ہے۔ اکثر لوگوں کو اس کی ادائیگی میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو یہاں پر یا ساکن ہے، ہم نے اس کو نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے اس کو جو ہے چھوڑ کر آگے کا لفظ حمزہ پڑھنا ہے۔ اب ان دونوں کلمے میں حمزہ جو ہے وہ ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے، مد متصل کی مثال ہے۔ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، جاء، جیء۔ مدات کی اقسام میں سے پہلی قسم ہم پڑھ چکے ہیں جو کہ مد متصل تھی۔ اب مد منفصل کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو پھر مد منفصل ہوگا۔ متصل میں ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ اسی کلمے میں ہو، جبکہ منفصل میں حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، جیسے کہ فی انفسکم۔ تو اب کیا ہے کہ مد متصل اور مد منفصل کو کتنا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ تو مد متصل اور مد منفصل کو 2، 2.5 یا 4 الف تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ یائے مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں آیا ہے، یعنی کہ وفی جو ہے ایک کلمہ ہے اور انفسکم دوسرا کلمہ ہے، تو یہ کیا ہوا، مد منفصل۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ تو کیا ہوا، یہاں پر ہم نے فی کو کھینچ کر پڑھا ہے کیونکہ اس کے اوپر مد منفصل ہے۔ تو کیا ہے کہ حمزہ دوسری کلمہ میں آیا ہے اور یائے مدہ جو ہے وہ پہلے کلمہ میں آیا ہے۔ اسی طرح سے اس کی دوسری مثال ہے سورہ کوثر میں پہلی آیت جو آتی ہے، یہاں پر بھی دیکھیں آپ، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آیا ہے۔ اس آیت کو بھی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، اِنَّا
أعطيناك الكوثر۔ تو ہم نے انا کو ایک تو ہم نے اس پر جو ہے وہ گنہ کرنا ہے، تشدید آ چکی ہے چونکہ اس پر، اور اس پر الف مدہ بھی آ چکا ہے تو کھینچا بھی جائے گا اور ذرا سختی سے پڑھا جائے گا۔ مدات کی ہم نے پہلی 2 قسمیں پڑھ لی ہیں۔ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیسن میں ہم بات کریں گے مد لازم کے بارے میں اور مد لین لازم کے بارے میں۔ نیکسٹ لیسن کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں، اور جو بھی کوئی کویسچن آپ کو اس لیسن کے اباؤٹ پوچھنا ہے آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔